بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد. معزز حاضرین و حاضرات، اسلامی تعلیمات کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ نظر بد کی ایک حقیقت ہے، اس کا وجود ہے اور اس کے اثرات لوگوں پر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے لوگوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. آج کی ویڈیو میں نظر بد کی کچھ علامات اور نشانیاں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. نظر بد کی علامات اور نشانیاں یہ ہیں: سر درد ہونا، ہاتھ اور پیر میں پسینہ ہونا، بہت زیادہ پسینہ ہونا، چمٹیاں بھرنا، بہت زیادہ پیشاب آنا، چہرہ پیلا پڑ جانا، بہت زیادہ ڈکار آنا، دھڑکن کا تیز ہونا، ڈر محسوس کرنا، شدید غصہ ہونا، سانس میں تنگی ہونا، نیند میں کمی یا زیادتی ہو جانا، پیٹ اور کاندھوں کے درمیان درد ہونا، نیند میں ہڑبڑا کر اٹھنا، غذا میں کمی ہو جانا. یہ علامات اور نشانیاں نظر بد کے مریضوں میں پائی جاتی ہیں. نظر بد کی جو حقائق ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہماری نظر بد سے دوسرا شخص بھی محفوظ رہے. ہماری نظر بد کا دوسرا شخص شکار نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ تعلیم دی کہ اگر ہم کسی کی کوئی اچھی چیز، اس کا اچھا کاروبار، اس کے اچھے گھر، اس کی آسودہ حالت کو دیکھیں تو ہمیں اس سے حسد اور جلن کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ہمیں برکت کی دعا دینا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی تعلیم دی تھی. جب عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت جسم اور بدن کو دیکھا
اور انہوں نے کچھ الفاظ کہے جس کی وجہ سے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ شدید طور پر نزل بد کے شکار ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی اطلاع دی گئی تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ برکتا، تو نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ کہف میں دو لوگوں کا واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک مومن اور مسلم شخص تھا، دوسرا کافر اور اللہ کا منکر تھا۔ کافر کے پاس ایک باغ تھا جس کے اندر پھل فروٹ بہت کثیر اور وافر مقدار میں ہوا کرتے تھے۔ جو مومن اور مسلم شخص تھا، باغ والے شخص کو یہ نصیحت کرتا تھا کہ جب تم اپنے باغ کے اندر جاؤ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اپنی حالت پر، اپنے باغ پر اور ان کے پھل فروٹ دیکھ کر گھمنڈ نہ کرو، اترایا نہ کرو، غرور مت کیا کرو۔ لیکن مسلم شخص کی نصیحت کا اس کافر شخص پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنے معاندانہ رویے پر قائم رہتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب آیا اور اس کے باغ کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ وہ شخص جو مسلم تھا کافر کو سمجھاتا تھا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جب تم اپنے باغ کے اندر داخل ہوتے ہو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، وقال بعض السلف اذا رأى عاجبه من ماله او ولده او من حاله او ولده او ماله فلیقل ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ھذا ماخوذ من هذه الآیت الکریمہ۔ یعنی حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں بعض علماء سلف نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بہترین حالت کو دیکھے، اپنے اچھی اولاد کو دیکھے، اپنے مال و دولت کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی کا اس کے اوپر شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اسی طریقے سے ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ دوسرے کی نظر سے ہم محفوظ رہیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی پلاننگ کا ارادہ کر رکھا ہے، اگر ہم نے کسی کاروبار کے کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے یا کوئی بڑا پلان بنا رکھا ہے، تو اس کام کو انجام دینے سے پہلے ہمیں اپنے دوستوں یاروں سے اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ جس سے ہم اپنے ارادے کا، اپنے پلاننگ کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں وہ حاصل ہو اور ہم اس کی نظر بد کا شکار ہو جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ علماء کرام نے یہ لکھا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارا فلاں دوست، فلاں رفیق یا فلاں شخص حسد ہم سے رکھتا ہے تو اس کو تحفے تحائف دے کر اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور اس کو واضح نصیحت کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ شخص
اپنی حاسدانہ رویے سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام کو انجام دیتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور بالخصوص صبح و شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کریں اور معوذات وغیرہ کا اہتمام کریں۔ اور اگر کوئی شخص نظر بد کا شکار ہو ہی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرنے کی تعلیم دی تھی۔ یعنی ہمیں جس شخص کے بارے میں اگر حتمی طور پر یا کسی قرینے سے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہوئی ہے تو اس کو یا تو وضو کرایا جائے یا اس کو غسل کرایا جائے، اور اس کے وضو اور غسل کے پانی کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ کسی ٹب میں اس کے وضو کے پانی کو رکھا جائے گا اور غسل کے پانی کو رکھا جائے گا، اور جس کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے اس کو یا تو پیچھے سے مار دیا جائے گا یا اس کو غسل کرا دیا جائے گا یا اس کو پانی کے کچھ چھینٹے مار دیے جائیں گے۔ غسل اور وضو کی تفصیل ابن ماجہ کے اندر مکمل طور پر مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم صبح و شام کی جو دعائیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے حفاظت کے لیے کچھ دعائیں بتائی ہیں، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یا بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ الرقیق۔ ان سب چیزوں کے علاوہ نظر بد سے نجات اور چھٹکارے کے لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر، اور پھر حافظ مبشر حسین اور حافظ عمران ایوب لاہوری حفظہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر مکمل طور پر نقل کیا ہے۔ ہم اس کو مطالعہ کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوستوں کی بھی نظر بد سے محفوظ رکھے اور ہماری نظر بد سے بھی لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔